اہم معاملہ ہے توہین عدالت کا، اور اس کیس میں عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 7 دن میں دوبارہ تحریری جواب جمع کرانے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ عمران خان نے جو جواب جمع کرایا ہے وہ ان جیسے لیڈر کے رتبے کے مطابق نہیں ہے۔ عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس سامنے آئے۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا، عدالت توقع کر رہی تھی بیان میں شرمندگی اور افسوس کیا جائے، آپ نے جو بھی لکھ کر دینا ہے سوچ سمجھ کر لکھیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے کہا گیا، توہین عدالت کی کارروائی ختم ہو سکتی تھی مگر اس جواب کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا۔ یہ ریمارک سامنے آئے ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے، اور اس کے بعد 3 عدالتی معاونین کو مقرر کیا گیا اور سماعت کو 8 ستمبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ توہین عدالت کا یہ معاملہ ہے اور اس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو شو کاز نوٹس جاری کیا جا چکا ہے، جس کا جواب آج کی عدالتی کارروائی سے پہلے ہی چیئرمین تحریک انصاف نے بذریعہ اپنے وکیل جمع کروایا تھا، اور آج بذات خود ان کو معزز عدلیہ نے طلب کیا تھا، اور لارجر بینچ نے آج کے اس کیس پر سماعت کی ہے، اور اب چیئرمین پی ٹی آئی کو 7 دن میں دوبارہ تحریری جواب جمع کرانے کا حکم جاری کیا ہے۔ آج کی عدالتی کارروائی کی تفصیلات جانتے ہیں عامر سعید عباسی سے۔ عامر، بتائیے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ، جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ جس کی سربراہی کر رہے تھے، اور 5 رکنی یہ بینچ تھا، اس نے سماعت کی جب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی، تو سب سے پہلے روسٹم پر آئے حامد خان جو وکیل ہیں چیئرمین تحریک انصاف کے۔ ان سے عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آپ نے اس جو تمام تفصیلی جواب آپ نے جمع کروایا اس کا جائزہ لیا ہے؟ آپ نے ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ چیئرمین تحریک انصاف کے اسٹیچر کا جو ایک سیاسی جماعت کا لیڈر ہے وہ اس طرح کی ایک گول مول سی بات کریں گے یا ایک ایسی بات کریں گے جس سے کوئی کلیئرٹی نہیں ہوگی، اور اپنے ایسے الفاظ جو ایک خاتون جج کے بارے میں کہے گے اور ان کے اوپر کوئی واضح موقف نہیں بنائیں گے اور اس میں مختلف جسٹیفیکیشنز دیں گے اس بیان کی، لہٰذا عدالت کو یہ امید نہیں تھی۔ پھر عدالت نے اس میں جو مختلف کیسز کے دوران جو ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ان کا بھی حوالہ دیا، اور یہ کہا کہ شہباز گل کے اوپر جو تشدد ہوا اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی نوٹس لیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی اس میں سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا اور بھرپور ریلیف فراہم کیا۔ تاہم عدالت نے یہ کہا کہ گزشتہ 3 سالوں میں بھی جو یہاں پر ٹارچرز ہوتے رہے، عدالتیں کیسز بنا کر وفاقی کابینہ کو اور اس وقت کی حکومت کو اور اس وقت کے وزیر اعظم کو پیش کرتی رہیں، لیکن اس وقت کسی نے توجہ نہیں دی، اور وہ بھی ٹارچرز بڑے ٹارچرز تھے جس میں لاپتہ افراد کے ہوں، صحافیوں پر تشدد ہوں یا دیگر ٹارچرز ہوں۔ اس پر عدالت نے کہا کہ ہمارے اوپر ہر وقت تنقید کی جاتی ہے، کبھی ہمارے اوپر فلیٹ لینے کا الزام لگا دیا جاتا ہے، کبھی ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم شاید کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کے ساتھ سیر سپاٹے کر رہے ہیں لیکن ہم جواب نہیں دے سکتے، لیکن ہم کسی کے انفلوئنس کے بغیر اپنا کام جاری رکھیں گے اور ہم کسی کے اثر و رسوخ میں آئے بغیر اپنا کام جاری رکھیں گے، کیونکہ ہم نے آئین اس کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے اور اس کا حلف لیا ہے۔ لہٰذا عدالت نے یہ کہا کہ ہمارے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں کہ ہم رات کو عدالتیں کھولتے ہیں، عدالت نے یہ کہا کہ ہم نے واضح کر رکھا ہے جہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی، آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی، وہاں پر عدالت رات 12 بجے بھی کھلے گی اور 24 گھنٹے کام کرے گی، یہ ہم نے واضح کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ہم نے رات 12 بجے عدالتیں اس لیے کھولی تھی کہ تاکہ دوبارہ 12 اکتوبر 1999 جیسا واقعہ نہ ہو اور کوئی بھی آئین کو پس پش ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ کہا کہ جو جواب جمع کروایا گیا خاتون جج کے بارے میں جواب ایسے الزامات عائد کیے گئے اور دھمکی دی گئی، آپ کے فالوورز ہوتے ہیں وہ آپ کے ایک بیان کے اوپر کیسے کیسے اقدامات کر گزرتے ہیں، لہذا جو سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں ان کو بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے فالوورز کیا کیا الزام تراشیاں نہیں کرتے، اگر سیاسی قائدین ان کو روکیں اور ان کی نفی کریں کہ وہ ایسے اقدامات نہ کریں تو کون سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کے الزام تراشیاں کر سکتا ہے اور دے سکتا ہے۔ عدالت نے اس پوائنٹ کے اوپر بھی بات کی اور یہ کہا کہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف ایک ذمہ دار سیاسی لیڈرشپ کی حیثیت سے کام کریں گے اور بات کیا کریں گے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس پورے معاملے کے اوپر جو خاتون جج کو دھمکیاں دی گئی اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اس جو توہین آمیز کیسز ہیں اس سے متعلق سپریم کورٹ کے احکامات بڑے واضح ہیں، اس میں آپ تیاری کے ساتھ آئیں آئندہ سماعت پر، اور یہ جو جواب آپ نے جمع کروایا ہے اگر اس میں کلیئرٹی ہوتی تو آج یہ معاملہ ڈیسائیڈ
ہو سکتا تھا، لیکن کیونکہ آپ نے اس میں کوئی واضح موقف اپنایا نہیں ہے، اس لیے عدالت آپ کو آخری موقع دیتی ہے کہ 7 روز کے اندر دوبارہ جواب جمع کروائیں۔ جو پہلے سے جواب جمع کروایا گیا وہ غیر تسلی بخش ہے۔ ساتھ میں عدالت نے 3 جو سینئر وکلا ہیں ان کو عدالتی معاون مقرر کر دیا ہے، جس میں منیر اے ملک ہیں، مخدوم علی خان ہیں اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے ہیں۔ اس کے علاوہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ 7 روز کے اندر جب تفصیلی جواب جمع کروائیں گے تو 8 ستمبر کو عدالت دوبارہ آپ کے خلاف یہ جو توہین عدالت کیس ہے اس کا جائزہ لے گی اور فیصلہ ہوگا کہ ذاتی حیثیت میں پیش کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا، پیش ہونے کا حکم جاری کیا گیا تھا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو، وہ ذاتی حیثیت میں آج پیش ہوئے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ معزز جج صاحبان کی جانب سے براہ راست سوالات کیے گئے آج عمران خان سے یا ان کے وکیل نے ہی تمام جوابات دیے؟ جی، اس تمام تر عدالتی کارروائی کے دوران چیئرمین تحریک انصاف اپنی نشست پر بیٹھے رہے اور ان کے جو وکیل تھے حامد خان وہی روسٹم پر آئے اور انہوں نے بات کی، لہٰذا عدالت نے براہ راست کوئی گفتگو یا کوئی مکالمہ نہیں کیا چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ، اور چیئرمین تحریک انصاف اس تمام تر جو عدالتی کارروائی ہے اس کے دوران اپنی نشست پر ہی براجمان رہے اور ان کے ساتھ ان کے پارٹی قیادت بھی تھی، لیکن عدالت نے وہ تمام گفتگو کی جو چیئرمین تحریک انصاف گزشتہ کئی ماہ سے کرتے آئے ہیں اور جس میں وہ عدالتوں پر بھی تنقید کرتے رہے، مختلف طریقوں سے بیانات دیتے رہے۔ عدالت نے ان تمام موضوعات کے اوپر بھی ریمارکس بھی دیے، بات بھی کی اور یہ بتایا کہ کیسے جب لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کے بیانات میں اور ان کے جو عمل ہے اس میں کتنا فرق ہوتا ہے، اور جب وہ اپوزیشن میں آتے ہیں تو ان کے عمل اور ان کے بیانات میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ اس موقع پر عدالت نے اٹارنی جنرل کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو غداری کے مقدمات اور یہ جو کیسز بنانے کا عمل ہے اس کو بھی آپ نظر ثانی کریں، اور یہ اقدامات نہیں ہونے چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی شخص کو اس کے خلاف جو کیسز بنائے جائیں اور اس کو غیر قانونی طریقے سے ہراساں کیا جائے۔ لہٰذا عدالت نے دونوں جو فریقین ہیں جس میں چیئرمین تحریک انصاف ہیں ان کو بھی مخاطب کیا ان کے وکیل کے ذریعے، اور ساتھ میں وفاقی حکومت کو بھی اٹارنی جنرل کے ذریعے مخاطب کرتے ہوئے بہت سے اہم پیغامات دیے، لیکن سب سے اہم پیغام یہی تھا چیئرمین تحریک انصاف کے لیے کہ وہ ایک واضح موقف کے ساتھ آئیں کہ وہ معافی مانگتے ہیں اپنے اس غلط بیان کے اوپر یا توہین آمیز بیان کے اوپر، یا وہ اس کو کانٹیسٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ یہ جو اہم ریمارک سامنے آئے ہیں معزز چیف جسٹس کی جانب سے کہ عدالت توقع کر رہی تھی بیان میں شرمندگی اور افسوس کیا جائے، تو اگر عمران خان یہ رویہ اپناتے ہیں، وہ معافی مانگتے ہیں، تو کیا یہ اعتراف جرم کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں جب نہال ہاشمی اور طلال چودھری کے خلاف کیسز کی سماعت جاری تھی تو اس وقت بھی انہیں یہ کہا گیا، اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی طرف سے کہ آپ معافی مانگتے ہیں نہیں مانگتے، اور اس وقت جب معافی مانگی گئی تو یہ کہا گیا کہ یہ تو اعتراف جرم ہو گیا اور اس کے باوجود انہیں سزا دی گئی، لہٰذا یہ آپشن تو عدالت کے پاس بہرحال موجود رہتا ہے کہ وہ معافی کو قبول کرے یا نہ کرے، کیونکہ عدالت عام طور پہ اس طرح کی صورتحال میں انکنڈیشنل اپالوجی، ایک غیر مشروط معافی مانگی جاتی ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ الٹیمیٹلی عدالت میں کرنا ہوتا ہے، لہٰذا یہ عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ عمران خان اگر معافی بھی مانگ لیں تو پھر بھی الٹیمیٹلی فیصلہ عدالت میں کرنا ہے، کیونکہ یہ جو پورا معاملہ ہوتا ہے توہین عدالت کا، یہ عدالت اور کنٹمینر کے درمیان ہوتا ہے جو توہین کرنے والا ہے، لہٰذا عدالت نے اس میں یہ کہا کہ اس پورے معاملے کے اوپر عدالت ہی فیصلہ کرے گی، تاہم اس میں اہم جو قانونی ماہرین ہیں ہم ان کو بھی امائکس مقرر کرتے ہیں، عدالتی معاون مقرر کرتے ہیں، اس میں اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ تمام تر پروسیڈنگز کے بعد عمران خان کو اس میں معاف کرتی ہے یا ان کے خلاف کارروائی کو آگے بڑھایا جاتا ہے یا سزا دی جاتی ہے، اس بات کا الٹیمیٹلی فیصلہ عدالت نے ہی کرنا ہے، لیکن عمران خان کے پاس آپشن موجود ہے کہ وہ غیر مشروط معافی مانگ سکتے ہیں اس بیان کے اوپر اور اس کارروائی سے بچ سکتے ہیں، بصورت دیگر اگر وہ کانٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے پھر نتائج جو اس سے پہلے ہونے والے سپریم کورٹ کے کیسز ان میں بڑے واضح ہیں کہ اس میں جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے، نااہلی بھی ہو سکتی ہے اور کسی دیگر بھی جو سزا ہے اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے جو اہم ریمارکس معزز جج صاحبان کی جانب سے سامنے آئے ہیں، ان ریمارکس کے بعد بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر معافی مانگ بھی لی جائے عمران خان کی جانب سے تو بھی خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے، جو حالات ہیں ان کی سنگینیت بڑھتی جا رہی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ عدالتیں عام طور پہ غیر مشروط معافی کو قبول کر لیتی ہیں، لیکن اس میں جو کوئی بھی جو توہین کرنے والا کنٹامنر ہے اس کے رویے کو، اس کے کنڈکٹ کو بھی دیکھا جاتا ہے، لہذا عدالت ہی فیصلہ کرتی ہے، اگر معافی مانگ بھی لی جائے تو اس کے بعد بھی اس کے الٹیمیٹلی اس کے مستقبل کا فیصلہ عدالت نے ہی کرنا ہے کہ عدالت غیر مشروط معافی قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی، لہذا اس کیس میں بھی عمران خان کے لیے مشکلات بدستور موجود ہیں، اگر وہ معافی مانگتے ہیں اور اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں
تو ان کو معافی ملتی ہے یا سزا ملتی ہے، اس بات کا فیصلہ بھی عدالت نے ہی کرنا ہے. لیکن اگر وہ اس کو کانٹیسٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے تو پھر تو الٹیمیٹلی عدالت نے اس کے اوپر کارروائی کو آگے بڑھانا ہے، فرد جرم عائد کرنی ہے اور اس کے بعد اس مقدمے کو انجام تک پہنچانا ہے. لہٰذا اس میں تمام تر جو سامنا ہے مشکلات کا وہ عمران خان کو ہی کرنا پڑنا ہے اور عمران خان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا، کیونکہ اس میں تمام تر جو کارروائی کا اختیار ہے وہ عدالت کے پاس ہے اور اس میں معافی کا جو اختیار ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف کے پاس ہے، لیکن معاف کرنا نہ کرنے کا اختیار عدالت کے پاس ہے. لہٰذا اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ اب آئندہ ہفتے اس کیس کی سماعت کرے گی، لیکن عدالت نے یہ ضرور کہا کہ اس طرح کے جو توہین آمیز ریمارکس ہیں وہ جب کیے جاتے ہیں تو اس کا ایک پورا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے نیچے ان کے فالوورز میں، ان کے جو چاہنے والے ہیں اور ان کے جو ماننے والے لوگ ہیں، جب وہ فالو کرتے ہیں تو یوں پورا عدالتی نظام اور جو نظام انصاف ہے وہ ڈی ریل ہونے کا خدشہ ہے اور لوگ جو پورا ایک انصاف کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے کہ وہ خود ہی فیصلے کرنا شروع کر دیں تو یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہوگا. لہٰذا عدالت نے کہا کہ یہ عدلیہ کی بقا کا معاملہ ہے کہ عدالت کسی غیر ضروری معاملے کے اوپر جب کوئی تنقید کی جائے اور ایک انڈر جو ہیئرنگ کیس ہے، ایک جو زیر سماعت کیس ہے، جب اس پہ اس طرح کے بیانات دیے جائیں تو یہ عدالتی کارروائی پہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہے اور ساتھ میں پورے عدالتی جو نظام انصاف ہے اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. لہٰذا عدالت یہ موقع دیتی ہے چیئرمین تحریک انصاف کو کہ وہ عدالت میں اپنی ایک کلیئر پوزیشن کے ساتھ آئیں اور ایک تفصیلی جواب جمع کروائیں جس کے بعد عدالت فیصلہ کر سکے کہ اس مقدمے کی کارروائی کو کیسے آگے بڑھانا ہے. لہٰذا اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے 8 ستمبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف توہین عدالت کیس کی کارروائی کو کیسے آگے بڑھایا جائے اور کیسے اس کارروائی کو آگے بڑھانا ہے. اس بات کا فیصلہ اب 8 ستمبر کو ہوگا، لیکن جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں انہوں نے یہ باشگاف الفاظ میں یہ کہا کہ تمام تر جو ججز ہیں ان سے مشاورت کے بعد یہ کہا کہ ہم اس جواب سے مطمئن نہیں ہیں جو جواب چیئرمین تحریک انصاف نے جمع کروایا ہے اور یہ غیر تسلی بخش ہے. لہٰذا ہم ایک اور موقع دیتے ہیں چیئرمین تحریک انصاف کو کہ وہ ایک واضح موقف کے ساتھ جواب جمع کروائیں کہ ان کا خاتون جج کو دھمکیاں دینے سے متعلق کیا موقف ہے. یہ بھی بتائیے گا کہ اب عمران خان عدالت سے اپنی ٹیم کے ہمراہ روانہ ہو چکے ہیں اور دوسرا یہ کہ 8 ستمبر تک سماعت ملتوی کی گئی ہے تو 8 ستمبر کو دوبارہ ذاتی حیثیت میں ہی طلب کیا گیا ہے. اچھا دیکھیے، یہ جو توہین عدالت کا کیس ہوتا ہے اس میں جو کنٹیمنر ہے اس کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونا ہوتا ہے اور عمران خان کو بھی آئندہ سماعت پر ہر صورت عدالت میں پیش ہونا پڑے گا. لہٰذا اب 8 ستمبر کو بھی وہ دوبارہ عدالت میں پیش ہوں گے اور اس سے پہلے ان کے وکیل اور ان کی جو قانونی ٹیم ہے اس کو جواب بھی جمع کروانا پڑے گا اور اس میں اٹارنی جنرل کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں ایڈوانس کاپی بھی فراہم کی جائے تاکہ جب ہم آئندہ 8 ستمبر کو جب عدالت میں پیش ہوں اور عدالت میں آئیں تو ہم اس جواب کے گو تھرو ہونے کے بعد آئیں اور ہم اس جواب سے پڑھ کر آئیں تاکہ ہم بھی کسی واضح موقف کے ساتھ عدالت میں پیش ہو سکیں. لہٰذا 8 ستمبر کو چیئرمین تحریک انصاف کو دوبارہ پیش ہونا ہے. آج وہ آئے 1 گھنٹہ تک عدالت میں موجود رہے اور ان کی جو قانونی ٹیم ہے وہ بھی ان کے ہمراہ اب یہاں سے روانہ ہو چکی ہے. چیئرمین تحریک انصاف بھی روانہ ہو چکے ہیں اور اب اس کے بعد اب ان کی قانونی ٹیم نے ان سے مشاورت کرنی ہے کہ انہوں نے کیا جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کرنا ہے. جی بالکل، چیئرمین پی ٹی آئی کو اب 7 دن میں دوبارہ تحریری جواب جمع کرانے کا حکم جاری کیا گیا ہے. تفصیلات بتا رہے تھے عامر سید عباسی. بہت شکریہ آپ کا.